السلام علیکم ناظرین، ایک وقت تھا کہ پاکستان کے شہری کراچی کی سڑکوں پر ٹراموں کو ادھر ادھر دوڑتے دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں کراچی کا سب سے پسندیدہ ذریعہ سفر ٹرام کو سمجھا جاتا تھا۔ کراچی میں چلنے والی ٹرام اب قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ گزشتہ صدی 70 کی دہائی میں یا اس کے بعد پیدا ہونے والی نسل نے کراچی کی سڑکوں پر ٹراموں کو تصویر یا ویڈیو فلموں میں ہی چلتے دیکھا ہوگا۔ یہ بسوں کے مقابلے میں ایک آرام دہ سواری تھی۔ کراچی میں ٹرامیں اس وقت چلتی تھی جب سواری کے لیے عام طور پر سائیکل، رکشہ اور گھوڑے گاڑی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو مشینی دور میں داخل کرنے کا سہرا انگریزوں کے سر جاتا ہے۔ 1880 تک شہر میں آمد و رفت کا کوئی خاطر خواہ نظام نہ تھا۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد کراچی کے شہریوں کی آمد و رفت کو جدید سہولتیں پہنچانے کے لیے یورپ کے شہروں کی طرز پر کراچی میں بھی ٹرامیں چلانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 1881 میں کراچی میونسپلٹی کے سیکریٹری اور انجینئر جیمز ٹریچن نے اس کا خیال پیش کیا تھا۔ پروجیکٹ پر کام شروع ہوا اور 1881 میں پروجیکٹ کے لیے ٹینڈرز طلب کیے گئے۔ لندن سے تعلق رکھنے والے ایڈورڈ میتھیوز نے ٹرام سازی کا ٹینڈر پیش کیا۔ 8 فروری 1883 کو اس پروجیکٹ کی تکمیل کے ساتھ ہی کراچی میں ٹرامیں چلانے کے لیے حکومت بمبئی کی منظوری حاصل کی گئی اور 1884 میں شہر میں ٹرام کی پٹڑی بچھانے کے کام کی ابتدا ہوئی۔ 20 اپریل 1885 میں کمشنر سندھ ہنری نیپیر بی ایرکسن نے کراچی میں پہلی ٹرام کا وکٹوریہ روڈ، موجودہ عبداللہ ہارون روڈ کے سامنے سینٹ اینڈریو چرچ کے قریب اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اکتوبر 1884 میں اسٹیم پاور سے ٹرام بنانے کا کام شروع ہوا اور پھر کراچی کی سڑکوں پر ٹرام چلنے لگی۔ یہ عام طور پر 12 سے 15 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا کرتی تھی۔ لکڑی سے بنی ہوئی نشستیں بیک ٹو بیک نصب کی گئی تھیں اور ایک نشست پر 6 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تھی۔ لیکن اسٹیم ٹرام میں سب سے بڑی فنی خامی یہ تھی کہ ہر 15 منٹ کے بعد اس میں اسٹیم کے انتظامات کرنا پڑتے تھے، جس سے مسافروں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ اس مسئلے کے باعث اسٹیم ٹرام جلد ہی ناکام ہو گئی۔ کراچی کے شہریوں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ کراچی کے تجارتی اور آبادی والے علاقوں سے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک ٹرام گزرتی تھی۔ اس کے شور کی وجہ سے کراچی کے باسی بہت پریشانی کا شکار تھے۔ اس کے بعد گھوڑوں سے چلنے والی ٹرام متعارف کرائی گئی۔ ہر ٹرام میں 2 گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں گھوڑوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر خاص قسم کے ہیٹ پہنائے جاتے تھے اور ہر 2 میل کے فاصلے کے بعد گھوڑے تبدیل کر دیے جاتے تھے۔ ہر چوراہے پر گھوڑوں کے پینے کے لیے پانی کے بڑے بڑے ہوز بنائے گئے تھے، جس میں صاف و شفاف پانی ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ ان کی سج دج کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ لوگ شوق سے اس کی سواری کیا کرتے تھے۔ یہ ٹرامیں ایسٹ انڈیا ٹرام وے کمپنی چلاتی تھی۔ آج کے رمپا پلازا کے قریب ٹرام وے کا ہیڈ کوارٹر واقع تھا، جو ایک کمپاؤنڈ کی شکل میں تھا۔ اس کمپاؤنڈ میں ٹرام وے کمپنی کے ملازمین کے کوارٹر اور گھوڑوں کے استبل ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کراچی میں اس کے علاوہ آمد و رفت کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ ذاتی ٹرانسپورٹ صرف چند انگریز افسران کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ گھوڑوں سے چلنے والی ٹرامیں کئی سال تک چلتی رہیں۔ گھوڑوں سے چلنے والی ٹراموں میں سفر نسبتاً زیادہ وقت لیتا تھا، اگرچہ ہر 2 میل کے بعد گھوڑے بھی تبدیل کر دیے جاتے تھے، لیکن جانور تو پھر جانور ہے۔ لہٰذا 1902 میں پٹرول کے ذریعے چلنے والی ٹرام چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کے انجن تیز رفتار تھے، ان کے لیے از سر نو پٹڑیاں بچھائی گئیں۔ ٹرام کی پٹڑیاں ریل کی پٹڑیوں سے مختلف تھیں، یہ سڑک کی سطح کے برابر ہوتی تھیں۔ 1910 میں پٹرول سے چلنے والی ٹرام باقاعدہ متعارف کرائی گئی۔ 1 گیلن پٹرول میں 8 کلومیٹر چلتی تھی۔ اس زمانے میں 1 روپے میں 4 گیلن پٹرول فروخت کیا جاتا تھا۔ اس ٹرام کو جان ایبٹ نامی انجینئر نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے بعد 1945 میں شہر میں ڈیزل سے چلنے والی ٹرامیں متعارف کرائی گئیں، جو آخر وقت تک چلتی رہیں۔ یہ ٹرامیں ایسٹ انڈیا ٹرام وے کمپنی کے تحت چلا کرتی تھیں۔ اس کمپنی کے چیف انجینئر کا نام جان برنٹن تھا۔ اس کی زیر نگرانی کراچی اور کوٹری کے درمیان ریلوے لائن بچھائی گئی تھی۔ کراچی میں 3 اشروں سے زائد عرصے تک ایسٹ انڈیا ٹرام وے کمپنی کے تحت کراچی کی سڑکوں پر ٹرامیں چلتی رہیں۔
کراچی میں ٹرام کی تاریخ 90 سال یعنی 1885 سے 1975 پر محیط ہے۔ ٹرامیں دو طرح کی چلا کرتی تھی، ایک منزلہ اور دو منزلہ۔ یہ ٹرامیں عوام میں بہت مقبول ہوئیں۔ جو لوگ ملک کے دوسرے شہروں سے اس زمانے میں کراچی آتے تھے ان کی دو فرمائشیں ہوتی تھیں، پہلی سمندر دیکھنے کی اور دوسری ٹرام میں سفر کرنے کی۔ اس وقت 2 پیسے کے ٹکٹ میں شہر کے بعض اہم حصوں کی سیر کی جا سکتی تھی۔ ابتدا میں 2 پٹرول انجن استعمال کیے گئے۔ 1913 تک کراچی میں چلنے والی ٹراموں کی کل تعداد 37 تک پہنچ گئی تھی۔ آج کے بس ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ کر بس چلاتے ہیں، لیکن ٹرام کا ڈرائیور کھڑے ہو کر اسے کنٹرول کرتا تھا۔ اس میں اسٹیئرنگ کی بجائے گھومنے والا لیور استعمال کیا جاتا تھا۔ اسے دائیں جانب گھمانے سے رفتار تیز اور بائیں جانب گھمانے پر رفتار کم ہو جاتی تھی۔ ہارن کی جگہ پیتل کی گھنٹی لگی ہوتی تھی جس کا پینڈولم ایک ڈوری کے ذریعے کنٹرول ہوتا تھا۔ وہ ڈوری ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ گھنٹی کی ٹن ٹن سے ٹرام اپنی آمد سے لوگوں کو خبردار کرتی تھی۔ ٹرام کے دونوں جانب 8 دروازے ہوا کرتے تھے۔ نشستیں لکڑی کی ہوتی تھی، پائیدان پورے دروازوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ مسافر آرام سے اتر اور چڑھ سکتے تھے۔ ٹرام کے چلنے سے ایک محسوس آواز دور سے ہی اس کے آنے کا پتہ دیتی تھی۔ ایک کنڈکٹر اور ایک چیکر ہوا کرتا تھا۔ تینوں افراد کی خاکی وردی ہوتی تھی۔ کاغذ کے ٹکٹ تھے جس پر ٹرام کا نمبر لکھا ہوتا تھا۔ ٹرام کے دونوں جانب لیور سسٹم نصب تھا۔ واپسی پر ڈرائیور اسے دوسری جانب سے کنٹرول کرتا تھا کیونکہ ٹرام کی پٹری ایک ہی ہوتی تھی۔ ان کا کوئی رجسٹریشن نمبر نہیں ہوتا تھا۔ ٹرام وے کمپنی کے جاری کردہ نمبر دونوں جانب درج ہوتے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو آج کی طرح جیسے بسوں پر اشتہارات لگے ہوتے ہیں، ٹراموں پر بھی تشہیری بورڈ نصب کیے جانے لگے۔ یہ ٹرامیں 28 فٹ لمبی اور تقریباً 6.5 فٹ چوڑی ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد انگریز واپس جانے لگے تو انہوں نے اسے بھی فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ اس وقت تاجر محمد علی نے ٹرام وے کمپنی 32 لاکھ روپے میں خرید لی اور اس کا نام بدل کر محمد علی ٹرام وے کمپنی رکھ دیا۔ یہ ٹرامیں 4 روٹس پر چلتی تھی، ایک سولجر بازار سے بولٹن مارکیٹ تک، دوسری صدر سے کینٹ اسٹیشن تک، تیسری گاندھی گارڈن اور کیماڑی کے درمیان چلائی جاتی تھی، چوتھی بولٹن مارکیٹ سے چل کر لی مارکیٹ پر ختم ہو جاتی تھی۔ ان ٹراموں کا جنکشن بولٹن مارکیٹ پر تھا۔ اس وقت اس کا کرایہ 2 پیسے سے 5 پیسے تک ہو گیا تھا۔ 31 اپریل 1975 کراچی کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ اس روز کراچی کے شہریوں کے لیے ٹرام کی سہولت بند کر دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ اس وقت کی حکومت کا تھا۔ وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کراچی تیزی سے پھیل رہا ہے، آمد و رفت کے لیے نئے ذرائع اور وسائل استعمال ہونے لگے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک بڑھ گیا ہے۔ بعض افراد تو صرف تفریح کے لیے ٹرام کا سفر کیا کرتے تھے کیونکہ ٹرام اس دور کا کامیاب ترین نظام تھا۔ آج اس تاریخی اثاثے کی یادگار کے طور پر کوئی علامت محفوظ نہیں، البتہ چند تصاویر اور یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔